بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے سبق میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اخبار آحاد کی تقسیم طرق کے اعتبار سے تین طور پر کی گئی ہے، یعنی تین اقسام ہیں۔ ایک قسم ہے خبر مشہور، دوسری قسم ہے خبر عزیز، اور تیسری قسم ہے خبر غریب۔ کل کے سبق میں ہم نے یعنی مطلب اول میں مشہور پر گفتگو کی تھی کہ خبر مشہور کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے۔ ایک خبر جو کہ مشہور ہی کے دائرے میں آتی ہے وہ خبر مستفیض ہے۔ مستفیض بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے اصطلاح میں۔ مستفیض، خبر مستفیض کے سلسلے میں مستفیض کسے کہتے ہیں پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ لغتاً مستفیض کسے کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ استفاضہ جو باب استفعال سے ہے اس سے اسم فاعل ہے مستفیض۔ یہ مشتق ہے فاض الماء سے۔ فاض الماء پانی بہہ گیا، پھیل گیا۔ تو جو خبر پھیل جاتی ہے، ادھر ادھر لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاتی ہے، اس خبر کو خبر مستفیض کہتے ہیں، اس کے واضح اور اس کے روشن ہو جانے کی وجہ سے۔ خبر مستفیض اصطلاحاً کسے کہیں گے؟ تو اصطلاح کے طور پر اگر دیکھا جائے تو تین قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ خبر مستفیض یہ خبر مشہور کا مرادف ہے، یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے اصطلاح کے اعتبار سے۔ یہ قول جو ہے یہ ائمہ فقہا کا ہے، جیسے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان نے نزہۃ النظر میں فرمایا کہ وَهُوَ الْمُسْتَفِيضُ عَلَى رَأْيٍ سے مراد جماعت من ائمۃ الفقہاء۔ تو ایک قول یہ ہے کہ خبر مستفیض وہ خبر مشہور ہی ہے، یعنی مرادف مشہور ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ خبر مستفیض یہ خبر مشہور سے اخص ہے اور خبر مشہور اس سے عام ہے، یعنی دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس طور سے کہ خبر مستفیض خاص ہے اور خبر مشہور عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر مستفیض کے اندر یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اس کے دو اسناد کے دونوں طرف، یعنی طرف ابتدائی اسناد اور طرف انتہائی اسناد، دونوں میں استوا کی شرط لگائی گئی ہے کہ دونوں برابر ہوں۔ یہی مطلب ہے علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمۃ والرضوان کے اس فرمان کا کہ انہوں نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ بَيْنَ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَشْهُورِ، کہ کچھ علماء نے مستفیض اور مشہور کے درمیان مغایرت بیان کی ہے۔ مغایرت کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان تباین ہو، بلکہ مغایرت کا معنی یہاں پر یہی ہے کہ مستفیض یہ مشہور سے اخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستفیض کے اندر شرط لگائی گئی ہے کہ مستفیض اپنی ابتدا اور انتہا دونوں میں برابر ہو، اور جبکہ مشہور اس سے عام ہے، کیونکہ اس میں استوا کی شرط نہیں ہے، بلکہ مشہور تو اس کو بھی شامل ہے جس کا جو اولاً منقول ہو کسی ایک ہی راوی سے، اس کو بھی مشہور شامل ہے، بعد میں وہ مشہور ہو گئی ہو۔ یہ دوسرا قول ہوا کہ مستفیض وہ خبر مشہور سے اخص ہے۔ اور ایک تیسرا قول ہے یا جس کو یہ کہا جائے کہ خبر مستفیض
اور خبر مشہور کے درمیان عموم خصوص مطلق ہی کی نسبت ہے، لیکن عکس کے ساتھ. یعنی تیسرا قول یہ ہے کہ خبر مشہور یہ خبر مستفیض سے اخص ہے، اور خبر مستفیض یہ خبر مشہور سے عام ہے. یہی مطلب ہے علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمت و رضوان کے اس قول کا کہ انہوں نے فرمایا نزہۃ النظر میں وَمِنْهُمْ مَنْ غَایَرَ عَلَى کیفیۃ اخرى، یعنی کچھ علماء وہ ہیں جنہوں نے مستفیض و مشہور کے درمیان مغایرت بیان کی. مغایرت کا مطلب وہی دونوں میں ترادف کا قول نہیں کیا ہے، بلکہ مغایرت بیان کی، لیکن دوسری کیفیت پر. دوسری کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو قول ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ کہ خبر مستفیض اخص ہے اور خبر مشہور عام ہے، اور دوسرے لوگوں نے جو مغایرت بیان کی وہ اس کے الٹا، اس کا برعکس، یعنی کہ خبر مشہور وہ اخص ہے اور خبر مستفیض اس سے عام ہے. تو علی کیفیت اخرى کا معنی یہی ہے. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ خبر مستفیض وہ خبر ہوگی جس کو امت نے قبول کیا ہو اور اس کے عدد کا اعتبار نہ کیا ہو. اسی وجہ سے علامہ سیرفی اور قفال نے یہ بھی بات کہی کہ خبر مستفیض اور متواتر دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے. بلکہ الماوردی نے یہ بھی کہہ دیا کہ خبر مستفیض یہ خبر متواتر سے قوی تر ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے، دونوں کے درمیان اس طور سے بھی مغایرت بیان کیے ہے کہ مستفیض وہ ہوتی ہے خبر جو کہ اپنی اصل سے شائع اور ضائع ہو جائے، کیسے بھی شائع ہو، کیسے بھی وہ مشہور ہو. اور جبکہ مشہور اسے کہیں گے کہ جو اپنی اصل سے جب شائع اور ضائع ہو، مشہور ہو، تو اس کے روات 3 سے زائد ہوں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ایک قول، 3 قول ہوئے خبر مستفیض کے سلسلے میں. ایک قول ہوا کہ وہ مرادف مشہور ہے، اور ایک قول ہوا کہ وہ اخص من المشہور ہے، اور ایک قول ہے کہ وہ عام من المشہور ہے. تو یہ تینوں قول خبر مستفیض کے سلسلے میں ہیں. خبر مشہور کے سلسلے میں ہم یہاں پر کچھ مزید بیان کر دیں. مشہور دو طرح سے ہوتی ہے خبر. ایک مشہور اصطلاحی اور ایک مشہور غیر اصطلاحی. محدثین کے درمیان جس مشہور کی اصطلاح ہے، جس کو مشہور کہتے ہیں اصطلاحاً، اس کا بیان گزرا. اور ایک مشہور ہوتی ہے مشہور غیر اصطلاحی. مشہور غیر اصطلاحی سے مراد وہ خبر ہے جو زبانوں پر مشہور تو ہو گئی ہو، اور اس کے اندر جو مشہور کے جو شرائط معتبر ہوتے ہیں وہ ان شرائط کا اعتبار نہ کیا جائے. یعنی شرائط کا اعتبار کیے بغیر جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گئی ہو اس کو مشہور غیر اصطلاحی کہتے ہیں. لہذا لوگوں کی زبان پر مشہور ہو گئی ہو اور شرائط کا اعتبار نہ کیا گیا ہو، یعنی جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا 3 سے زائد راوی ہو تو مشہور ہے، بعض محققین نے یہ کہا کہ 5 راوی ہوں کم سے کم تو مشہور ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ جو حد تواتر کو نہ پہنچے تو اس وقت تک وہ خبر مشہور ہے. تو جب تک شروط معتبرہ کا اعتبار نہ کیا جائے، تو شروط معتبرہ کا اعتبار کیے بغیر ہی اگر زبانوں پر کوئی خبر مشہور ہو گئی تو اس کو مشہور غیر اصطلاحی کہتے ہیں. اور ان شروط معتبرہ کا اگر اعتبار کرتے ہوئے کوئی خبر مشہور ہے تو اس کو خبر مشہور اصطلاحی کہتے ہیں. لہذا خبر مشہور غیر اصطلاحی جو ہوگی وہ اس کو بھی شامل ہوگی، اس خبر کو بھی شامل ہوگی. اس خبر کو بھی ہم کہیں گے جس کی صرف ایک سند ہو، یا ایک سند سے زیادہ اگر سندیں ہوں اس کو بھی شامل ہوگی.
اور اگر بالکل بھی سند نہ پائی جاتی ہو لیکن زبانوں پر مشہور ہو گئی ہو تو اس کو بھی مشہور غیر اصطلاحی شامل ہوگی۔ اس طرح سے مشہور غیر اصطلاحی کی بہت ساری قسمیں نکل سکتی ہیں، لیکن مشہور ترین جو قسمیں ہیں مشہور غیر اصطلاحی کی، مشہور ترین جو قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو محدثین کے درمیان مشہور ہو گئی ہو، بالخصوص محدثین کے درمیان جو مشہور ہو گئی ہو۔ اس کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کہ نبی کریم انہوں نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنت شہرا بعد الرکوع یدعو علی رعل و زکوان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی، رکوع کے بعد 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی نماز میں، اور وہ اس دعائے قنوت کے ذریعے سے بددعا فرماتے تھے رعل اور زکوان دونوں قبیلوں پر۔ یہ حدیث پاک یہ مشہور غیر اصطلاحی ہے اور محدثین کے درمیان یہ مشہور ہے بالخصوص۔ اس کی تخریج امام بخاری نے کتاب الوتر میں کی اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں کی ہے۔ ایسے ہی ایک دوسری مشہور غیر اصطلاحی کی ایک دوسری قسم ہوگی، وہ مشہور جو کہ محدثین کے درمیان میں بھی مشہور ہو، علماء محدثین کے علاوہ دیگر علماء کے درمیان میں بھی مشہور ہو اور عوام کے درمیان بھی مشہور ہو گئی ہو، تو یہ بھی مشہور غیر اصطلاحی کی ایک قسم ہوگی۔ اس کی مثال وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کامل تو وہ ہے جو جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کتاب الایمان میں کی ہے اور امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تخریج بھی کتاب الایمان میں کی ہے۔ تو یہ محدثین کے درمیان میں بھی مشہور ہے، علماء کے مابین بھی مشہور ہے، اور عوام کے درمیان میں بھی جو علماء کی صحبت میں رہتے ہوں ان کے درمیان میں بھی مشہور ہے۔ اور ایک مشہور غیر اصطلاحی وہ ہوگی جو مشہور ہو صرف فقہا کے درمیان، فقہا کے مابین جو مشہور ہو، جیسے اس کی مثال یہ حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ مباح چیزوں میں سب سے بری چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی اس کی تثبیت کی، لیکن ان لفظوں کے ساتھ، امام ذہبی نے ان لفظوں کے ساتھ اس کی تثبیت کی، انہوں نے یہ الفاظ ذکر کیے ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، یا ابغض الیہ من الطلاق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے کوئی چیز مباح نہ فرمائی جو اس کی طرف اس کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو، من الطلاق، طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ ہو، یعنی طلاق ہی ان مباحات میں سے ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو اس کو حاکم نے مستدرک میں کتاب الطلاق میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ خبر یہ بھی خبر مشہور غیر اصطلاحی ہے، فقہا کے درمیان یہ مشہور ہے۔ مشہور غیر اصطلاحی کی ایک قسم ہوگی مشہور بین الاصولیین، یعنی وہ حدیث جو مشہور ہو گئی ہو بغیر شرائط معتبرہ کے اصولیین کے درمیان۔ تو اس کی مثال وہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ،
میری امت سے خطا و نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، اور جو بھی ان کے اوپر ناپسندیدہ یا کراہت کا باعث ہو۔ تو یہ رفع عن امتی الخطا والنسیان، یہ جو حدیث ہے یہ مشہور بین الاصولیین ہے۔ امام حاکم نے اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور ایک قسم ہوگی مشہور بین النحات، یعنی کبھی حدیث مشہور ہو جاتی ہے السنہ نحات پر بھی۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے کہ جس میں فرمایا گیا نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ۔ اس حدیث پاک کے بارے میں فرمایا گیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بس نحویین کے درمیان مشہور ہو گئی۔ ایسی ہی ایک قسم ہوگی مشہور غیر اصطلاحی کی، مشہور بین العامہ، یعنی عام لوگوں کے درمیان جو مشہور ہو گئی ہو۔ اس کی مثال ہوگی یہ حدیث پاک کہ فرمایا گیا العجلۃ من الشیطان، العجلۃ من الشیطان۔ اس کی تخریج امام ترمذی نے کی ہے، اور تخریج فرمانے کے بعد اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی مشہور بین العامہ ہے۔ اچھا، وہ حدیث ہم نے جب کہا تھا کہ مشہور غیر اصطلاحی اس کو بھی شامل ہوگی، جس کی ایک سند ہو یا ایک سے زیادہ سند ہو اس کو بھی شامل ہوگی، اور جس کی بالکل بھی کوئی سند نہ ہو اس کو بھی شامل ہوگی۔ تو جس کی کوئی سند نہ ہو اس کو بھی شامل ہوگی، جیسے کہ یہی حدیث ہم نے ذکر کی تھی اس سے پہلے، نعم العبد صہیب لو لم یخف اللہ لم یعصہ۔ ایسے ہی اور بھی امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 4 احادیث ایسی بھی ہیں جو بازاروں میں گھومتی ہیں، یعنی بڑی مشہور ہیں، اور ان کی اعتبار کرنے کے لائق کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک حدیث تو یہ بھی ہے امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی، فرمایا کہ یہ حدیث ذکر کی جاتی ہے من بشرنی بخروج آذار بشرتہ بدخول الجنہ۔ آذار سے مراد ماہ سفر ہے، یعنی جس نے مجھے ماہ سفر کے نکل جانے کی بشارت دی میں اسے دخول جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے بارے میں امام احمد نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن مشہور ہے تو مشہور غیر اصطلاحی ہے۔ دوسری ایک حدیث انہوں نے ذکر کی، انہوں نے فرمایا کہ ایک دوسری حدیث ہے من آذ ذمیا فانا خصمہ یوم القیامہ۔ اور تیسری حدیث انہوں نے ذکر کی کہ جس کی کوئی اصل نہیں، اور جس میں یہ کہا گیا کہ یوم نحرکم یوم صومکم، اس کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور چوتھی حدیث جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسائل حق وان جاء علی فرس، یہ حدیث پاک۔ تو یہ چند حدیثیں، 4 حدیثیں امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کی کہ جن کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن عام لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہیں۔ خبر مشہور کا حکم تو مشہور اصطلاحی اور مشہور غیر اصطلاحی کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی خبر مشہور ہو، جب خبر مشہور اصطلاحی کا جب یہ حکم ہے تو غیر اصطلاحی کا بدرجہ ختم ہوگا۔ کیا کہ کسی بھی خبر مشہور اصطلاحی اور غیر اصطلاحی کو خبر صحیح اور غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جائے گا، یعنی ابتداءً اس کو نہ ہی خبر صحیح کہا جائے گا اور نہ ہی خبر غیر صحیح، لیکن بحث و تلاش اور جستجو کے بعد یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ خبر مشہور اصطلاحی میں سے کچھ تو وہ ہوتی ہیں
جو صحیح ہوتی ہیں، لیکن بعد البحث ابتداءً تو صحیح اور غیر صحیح سے ان کو موصوف ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعد البحث اور بعد تلاش و جستجو کا کبھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی صحیح بھی ہے، کوئی حسن بھی ہے، کوئی ضعیف بھی ہے، کوئی موضوع بھی ہے۔ ہاں اگر خبر مشہور اصطلاحی صحیح ہو جائے، تلاش کے بعد معلوم ہو جائے کہ وہ صحیح ہے، تو اب اس کے لیے ایک امتیاز حاصل ہوگا اس طور سے کہ وہ بھی خبر واحد کی ایک قسم ہے، لیکن اس کو خبر عزیز اور خبر غریب پر ترجیح دی جائے گی۔ اگر اس کا صحیح ہونا معلوم ہو جائے تو خبر عزیز اور خبر غریب پر وہ راجح ہوگی، خبر مشہور اصطلاحی۔ تو اب تک ہم نے خبر مشہور کے سلسلے میں گفتگو کی تھی۔ خبر مشہور کے سلسلے میں کتابیں کون کون سی لکھی گئی ہیں؟ تو یاد رہے کہ خبر مشہور ہم نے بتایا تھا کہ دو طرح سے مشہور ہوتی ہے، ایک مشہور اصطلاحی اور ایک مشہور غیر اصطلاحی۔ تو مشہور اصطلاحی کے سلسلے میں ہمارے علماء نے کوئی بھی کتاب نہیں لکھی ہے، مشہور اصطلاحی کو ہمارے علماء نے جمع نہیں کیا ہے، لیکن وہ احادیث جو کہ مشہور ہو جائیں زبان پر، تو مشہور ہو جائیں زبان پر یعنی مشہور غیر اصطلاحی، تو اس کے سلسلے میں کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کہ امام سخاوی کی یہ کتاب، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی الالسنہ، اور امام اجلونی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کشف الخفاء و مزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی السنۃ الناس۔ یہ کتاب بھی لکھی گئی ہے مشہور غیر اصطلاحی، یعنی جو کہ لوگوں کی زبانوں پر احادیث مشہور ہو جاتی ہیں، ان حدیثوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ابن دیبہ شیبانی نے ایک حدیث لکھی، ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تمییز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث۔ یہ بھی انہی احادیث مشہورہ غیر اصطلاحیہ جو کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو جاتی ہے، اس میں یہ کتاب لکھی، یعنی ایسی احادیث کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ آج مطلب اول جو کہ خبر مشہور، خبر آحاد کی 3 قسموں میں سے پہلی قسم تھی خبر مشہور، اس کے سلسلے میں مطلب اول رکھا تھا، مطلب اول مکمل ہوا۔ اب مطلب ثانی میں انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں خبر عزیز پر کلام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔